أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری پیاری پیاری ماؤں بہنوں، پر عزم بہادر جیالے، نہ جھکنے والے نہ ڈرنے والے تحریکی ساتھیوں، یوتھ یوتھ یوتھ، گرلز بوائز boys, girls, اور APMS لیبر ڈویژن FEMS کے پیارے پیارے ساتھیوں، پیاری پیاری بیٹیوں، پیاری پیاری بیٹیوں، پیاری پیاری بیٹیوں، اسکولوں کے بچوں بچیوں اور ننے 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 منے 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 منے، چھوٹے 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 پیارے پیارے بچوں، سب کو ایک ایک دیکھنے والی آنکھ کو
اوورسیز کے تمام ساتھیوں کو، تمام ماؤں بہنوں کو، دوستوں کو، ہمدردوں کو، اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو قلم کار ہیں، باضمیر، جو قلم کا سودا نہیں کرتے، وہ صحافی اور اینکر پرسن جو جھوٹ بولنا، جھوٹی کہانیاں بیان کرنا پیسے لے کر گناہ اور حرام سمجھتے ہیں. نوکری جاتی ہے تو جائے، نوکری جاتی ہے تو جائے، لیکن وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. ان اینکرز تمام اینکر پرسنوں کو، تمام باضمیر سچ بولنے والے، سچ لکھنے والے صحافیوں کو، جو ٹیبل پر بیٹھ کر یا کسی سے ڈکٹیشن لے کر ٹیبل اسٹوریاں نہیں لکھتے، ان سب کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، تحریکی ساتھیوں کو، تمام شعبہ جات، شعبہ خواتین، تمام یونٹ جہاں جہاں بھی ہیں. اب میں ایک کا نام لوں گا سب پھر ناراض ہو جائیں گے، تو سب کو پوری دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، ان سب کو السلام علیکم. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیوں کو بچے بچیوں بہت پیار. ساتھیوں سب اپنے اپنے ماتھے لاؤ قریب، سب ساتھیوں کو، سب کے ماتھوں پہ تمہارے بھائی کا محبت بھرا پیار پیار پیار. معزز خواتین و حضرات، روز تو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، روز تو آپ کو پیغامات دے رہا ہوں، پھر بھی شکایتوں پہ شکایتیں کہ لائیو آڈیو نہیں، لائیو لے کر آئے. اور بھائی دوسرے بھی کام کرنے ہیں دوسرے بھی کام کرنے ہوتے ہیں بھائی. تو بہرحال آپ لوگوں کی فرمائش ٹال کیسے سکتا ہوں؟ میری تو مان، میری تو شان، میری تو جان، سب کچھ آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو ہیں، آپ ہی تو ہیں، سب کچھ آپ ہی لوگ ہیں. ہر خوشی قربان کر دی، اپنی زندگی قربان کر دی. 23 سال 24 سال سے لے کر آج تک سب دنیا کے جو عمر کے حساب سے مختلف کیفیات اور مزے عیش و عشرت کے ہوتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیے آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے. اور جب تک آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کا پیار میرے ساتھ ہے، تو اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، سانسیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ
نہ پہلے بکا تھا نہ آج بکا ہوں، نہ آخری سانس تک بکوں گا، اور آخری سانس تک جد و جہد کرتا رہوں گا حقوق کے حصول تک۔ جب سے آزادی، ظلم سے آزادی، قبضہ گردی سے آزادی، غنڈہ گردی سے آزادی، بدماشی سے آزادی، جعلی عدالتوں سے آزادی، جعلی انتظامیہ سے آزادی، جعلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے آزادی، جعلی فوج سے آزادی، جعلی سیکرٹ ایجنسیز ISI سے آزادی، اس کی میں جد و جہد کرتا رہوں گا۔ گالیاں دیں 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 دیں، دشمن کہیں، غدار کہیں، ہاں وہ تو آپ غدار کہیں گے۔ کیوں؟ بدقسمتی ہے کہ پنجابیوں نے ہزاروں غدار قرار دیے پاکستان میں، بلوچ غدار، پختون غدار، قبائلی غدار، مہاجر غدار، مہاجر غدار، پختون، سرائیکی غدار، اور وہ سندھی جو حقوق کے لیے لڑ رہے انہیں غدار۔ لیکن سندھی وڈیرے جب پاکستان بنا تو زمینیں جو تھیں وہ سندھ میں ہندوؤں کی تھیں، اور مسلمان سندھی ان کے سب آرڈینیٹ تھے۔ جیسے ہی ہندو زمیندار گئے، جاگیردار گئے، تو ان کی تو لاٹری نکل آئی پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک۔ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیجئے، بھٹو شہید کا خون بھول گئے، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ بے نظیر بھٹو شہید کا خون بھول گئے، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اور مرتضی بھٹو کا خون، شاہ نواز بھٹو کا خون، سب کا خون بھول گئے، اپنے کارکنوں کا خون بھول گئے۔ تو سندھیوں کو بھی میں کہتا ہوں، سندھیوں کو بھی میں کہتا ہوں، سندھیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ سندھی بھائیوں، نوجوانوں، اور یہ وہاں سے آواز بند کریں بھائی، کیا ہے؟ اور میں کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا کہ مرتضی بھٹو کا خون اور ان کا خون بیچ گئے، تو بیچ دیا تو وڈیرے جاگیرداروں نے آپ کو، غریب سندھی ہاریوں کو، غریب کسانوں کو، غریب یعنی غریب لوگوں کو، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اپنی آزاد جیلیں ہیں آج تک پاکستان کی بہادر فوج نے، ISI نے سندھ بلوچستان میں سرداروں، سندھ میں وڈیروں کی ذاتی نجی جیلوں میں جا کر کبھی کسی جیل کو نہیں توڑا۔ یہ ہے خرابی اس ملک کی، یہ ہے خرابی اس ملک کی۔ یہ غریبوں کو پکڑتے ہیں، چور، اچکے، لٹیرے، دولت لوٹنے والے، سرکاری پاکستان کے غریبوں کی خون پسینے کی کمائی کو لوٹنے والے جاگیردار اور وڈیرے جو ہیں، یہ فوج ISI ان سے تو ہاتھ میں لاتی ہے۔ لیکن غدار کون؟ الطاف حسین، باچا خان، GM سید، عطا اللہ مہنگل، مری شیرباز مری، اللہ ان کی مغفرت کرے، GM سید کی مغفرت کرے، باچا خان کی مغفرت کرے، بکٹی غدار، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور تمام بلوچ ساتھی، پختون ساتھی، قبائلی
طالبان کے نام پہ قبائلیوں کو شہید کیا، اور 1964 سے لے کر آج 15 مئی 2017 ہے. آج 15 مئی 2017 ہے. 15 مئی 2017 ہے. 15 مئی 2017 ہے لندن وقت کے مطابق. ابھی لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 11 تقریباً 11 بجنے میں 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ باقی ہوں گے. تو آج کے دن تک تقریباً 25,000 مہاجروں کو، جس میں مرد ہی نہیں خواتین بھی شامل ہیں، معصوم بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں مہاجروں کی، جنہیں پاکستان کی فوج، اس کے جو پیرا ملٹری ادارے ہیں، رینجرز، FC، پولیس، ان کی حکومتیں جتنی بنی ہیں جاگیردار وڈیرے اور سرمایہ داروں کی، ان سے مل کر مہاجروں کا قتل عام کیا گیا. میں 25,000 مہاجروں کا خون معاف نہیں کر سکتا. اگر کوئی بات کرے فوجی، تو میں اپنے بھائی اور بھتیجے کا، اپنی بھابھی، بھتیجے بھتیجیوں سے پوچھ کے کہیں گے تو میں معاف کر سکتا ہوں. لیکن جو میرے پیارے کارکنان ہیں، میں تو ان کا خون معاف نہیں کر سکتا. ان کا خون مارنے والے ہی معاف کر سکتے ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو، مر گئے تو ان کے بہاف پہ ان کے ادارے معاف کر سکتے ہیں. لیکن پنجابیوں نے غزلیں بھی لکھی فوج کے خلاف، کھلی کھلی. پنجابی وڈیرے جاگیردار سیاستدانوں نے ضیاء الحق کے زمانے میں ہندوستان سے بیٹھ کر کہا کہ ہم ہندوستان کے ٹینکوں میں بیٹھ کر آئیں گے اور پاکستان پر قبضہ کر لیں گے. کیونکہ وہ پنجابی تھے، انہیں کبھی غدار نہیں کہا گیا. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. حبیب جالب، اس کو غریب آدمی تھا نا، اس کو کوئی انعام و اکرام تو دیا نہیں انہوں نے، کیونکہ وہ غریب تھا. لیکن اس کو بھی کم از کم غدار نہیں کہا گیا. 93,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر، جنرل نیازی نے، جنرل انڈیا کے جنرل اروڑا کے سامنے ایک پیپر پر دستخط کر کے ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں، یہ لو. ان کو غدار نہیں کہا گیا. یہ پالیسی پنجاب کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، میں غریب پنجابیوں کو، غریب ماؤں کو، بہنوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، کسی کو میں خدا کی قسم نہیں کہہ رہا، میں پنجابیوں کی ایلیٹ کو، فوج کو، ISI کو، کیوں ان پہ تنقید کر رہا ہوں؟ غیر آئینی، غیر قانونی. یہ کہتے ہیں
چودھری نثار کہتے ہیں کہ آئین کے خلاف ہے، فلاں خلاف ہے، مقدس ادارے فوج یا ISI کے خلاف بات کرے گا، اس کو ہم یہ کر دیں گے، اس کو ہم وہ کر دیں گے. اور فوج نے چودھری نثار آئین کو پیرے اپنے بوٹوں تلے روندا، آئین توڑے. کبھی ان کے لیے کچھ منہ سے نکلا ہے تمہارے؟ اگر بہادر کے بچے ہو چودھری نثار تو کہو. فوج کی چھتری میں بیٹھ کر تڑیاں مار رہے ہو، لندن میں آن کے تڑی دو، میرے گھر کے سامنے آ کر اکیلے آنا، لیکن ساتھ میں اپنے کشمیری بھائیوں کو جو بیوقوف بنا رکھا ہے. کشمیر، کان کھول کے سن لیجئے کشمیریوں اور پاکستانی انتظامیہ اور فوج کے اور حکمرانوں، سن لو، کشمیر پاکستان کا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کشمیر بھارت کا نہیں ہے، بھارت کا نہیں ہے، بھارت کا نہیں ہے. کشمیر صرف اور صرف کشمیریوں کا ہے. کشمیری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بچیاں، نوجوان جو قربانیاں دے رہے ہیں، میں ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں اکثریت میں وہ قبول ہوگا، میں بھی قبول کروں گا. اگر وہ بھارت کے پاس جانا چاہیں تو کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو، یا آزاد کشمیر ملک بنانا چاہیں تو، اکثریت میں جو فیصلہ ہوگا میں اس کی حمایت کروں گا. لیکن انڈیا اور پاکستان کو، کشمیریوں کو فٹ بال سمجھ کے ادھر ادھر نہ بھاگنا چاہیے، نہ کشمیریوں کو سبز باغ دکھانے چاہیے. پاکستانی تو وہاں ایجنسیاں کشمیریوں کو بھیج کر جلوس نکالو، یہ جھنڈا پاکستان کا اٹھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، گولیاں تو وہ کھاتے ہیں. اور ہاں ایک بات بتا دو کہ یہ فوج کی ایک بڑی حکمت عملی ہے، انہوں نے انگریزوں سے سیکھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کشمیریوں کو پاکستان کے پرچم دے کر، نوجوانوں کو اور ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کو پیسہ دے کر یہ وہاں پہ کہتے ہیں واہ پاکستان کا جھنڈا، یہاں بیٹھ کر تو پاکستان میں بڑے بڑے ان کو جوش دلاتے ہیں، اور وہاں کشمیری بیچارے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ نہ فوج اٹھاتی ہے، کشمیر کا مسئلہ نہ ISI اٹھاتی ہے، کشمیر کا مسئلہ نہ قلم کار اٹھاتے ہیں. صرف فل ان دی بلینک، خالی جگہیں پر کرنے کے لیے بس لکھتے رہتے ہیں، باقی دل سے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہا. جتنے یہ MQM کے خلاف آپریشن میں 1986 سے، بلکہ 1964 سے، پھر 1986 سے، پھر 87، 88، 89، 90، 91، 92 سے لے کر آج 2017 میں MQM کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے جتنا پیسہ خرچ کیا ہے فوج نے، خدا کی قسم اگر وہ یہی پیسہ کشمیر میں فوج کو بھیج کر اسے آزاد کرانے کی واقعتاً محبت رکھتے تو اب تک آزاد کرا چکے ہوتے. میں کشمیریوں سے ہمدردی کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حقیقی بنائی، آپ کے علم میں ہے MQM حقیقی بنائی تھی فوج نے، اور جن کرمنلز کو، جرائم پیشہ افراد کو، جن جرائم پیشہ افراد کو میں نے پارٹی سے خارج کیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے ملک چھوڑ کر، ان کو جمع کر کے جتھا بنا کے قرآن اٹھا کے ISI والے بتائیں
رضوان اختر سے پوچھو جنرل، بلال اکبر سے پوچھو، موجودہ ISI کے چیف سے پوچھو جو کراچی کور کمانڈر تھے، ان کی موجودگی میں کمالو ٹولے کو کون لایا؟ میں لایا، فوج لائی۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، یہ کہیں گے کہ میں جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں۔ جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہا، اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں یہ جو کمالو گروپ میں آئے، ان میں سے کوئی ایک بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ڈیفنس میں ایک بنگلہ خرید سکے۔ انہوں نے ڈیفنس میں خریدا، حیدرآباد میں خریدا، میرپور میں خریدا، مختلف شہروں میں خریدے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جلسے، اتنے بڑے بڑے جلسوں کا انتظام، خالی بسیں 2,000 1,000 ان کا کرایہ دیا آدمی ندارت۔ تو یہ پیسہ جتنا MQM کو توڑنے پہ لگایا ہے، اگر MQM کو ملاتے تو یہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ MQM والے فوج کے ساتھ مل کر، ISI کے ساتھ مل کر، پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر ہر محاذ پہ لڑنے کے لیے اپنے رضاکار بھیجتے۔ خدا کی قسم، فوج والوں، پاکستان کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ اس طرح تقریریں نہیں کرنا چودھری نثار اور فوج کے بڑے لوگ جو ہیں، جس طرح یحییٰ خان تقریریں کیا کرتا تھا کہ ہماری فوجیں مشرقی پاکستان میں سابقہ دشمن کو پیچھے دھکیل رہی ہیں۔ 16 دسمبر 1971 کو یہ تقریر کر رہا ہے جنرل یحییٰ خان، جبکہ وہاں دوسری طرف جنرل نیازی جو ہے وہ اروڑا سنگھ کے ہاتھوں ہتھیار کے جو کاغذ تھے اس پہ شکست نامے پہ دستخط کر کے، پھر اس کے بوٹوں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ کے، پھر اس کے ساتھ جشن چراغا منایا رات کو کہ اب ہم ایک ہی ہیں۔ ان کا کچھ نہیں ہوا، وہ غدار نہیں ہوئے۔ الطاف حسین نے کیا ملک توڑا ہے؟ الطاف حسین نے کیا کیا ہے؟ غریبوں کی بات کی، غریب پختونوں کی، غریب پنجابیوں کی، غریب سندھیوں کی، غریب سرائکیوں کی، غریب بلوچوں کی، غریب کشمیریوں کی، غریب سرائی کی، یعنی جو غریب ہے اس کے مسائل کی بات کی، اس کے مسائل کی بات کی۔ لیکن الطاف حسین غدار اس لیے کہ الطاف حسین نہ جاگیردار ہے، نہ وڈیرا ہے، نہ کمالو جیسے، میں اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، غدار، بس اس سے بڑا اور کیا لفظ ہوگا، ان جیسا نہیں کہ جو چند ٹکوں کے عوض بک جائیں۔ میرے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فوج کے بریگیڈیئر ٹی وی پہ کہہ رہے ہم پیسہ لے کے گئے، الطاف حسین نے لینے سے انکار کر دیا۔ جنرل اسلم بیگ ابھی تو زندہ ہیں، جنرل حمید گل تم مر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بھی جو بگاڑ پیدا کی ہے فوج میں، بس اس پہ یہی کہہ سکتے ہیں بہت بے گناہ مارے گئے ہیں۔ ابھی 12 مئی کا بڑا چرچا ٹی وی پہ ہوا، صبح سے شام، صبح سے شام، لیکن ان بے غیرتوں نے، کمینوں نے، اور کیا لفظ استعمال کروں، ان لوگوں نے علی گڑھ قصبہ پر 14 دسمبر کو 300 آدمیوں کو 6 گھنٹے تک قبضہ کر کے علی گڑھ اور قصبہ پہ ذبح کیا جاتا رہا، گولیاں ماری جاتی رہی، گھروں کو آگ لگائی جاتی رہی، اور معصوم پیاری پیاری بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی رہی۔
1988 میں سانحہ حیدرآباد ہوا، ڈاکو جیلوں سے نکال کر سندھی شہر میں داخل کرائے گئے، ہتھیار دیے گئے ان کو، 5:30 بجے شام کا وقت تھا، تڑ 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 گولیاں راہگیروں پہ ماری، جو کچھ سامان خرید کر اپنے بچوں کے لیے، نوکریوں سے فارغ ہو کر اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے سودا سلف لے کے جا رہے تھے، انہیں شہید کر دیا۔ 200 سے زائد پکے قلعے حیدرآباد میں خواتین قرآن اٹھا کے سر پہ وہ فریاد کرتی رہیں، سینوں پہ ہاتھ رکھ کر سر پہ ان کے قرآن پہ گولی ماری گئی، سینوں پہ جنہوں نے قرآن رکھا اس کے واسطے دیے، انہوں نے ڈائریکٹ قرآن پہ گولی ماری اور پھر سینے پہ چلی گئی اور عورتیں شہید ہو گئی۔ ان کی قبریں آج بھی پکے قلعے حیدرآباد میں موجود ہیں۔ تو یہ کمالو کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، یہ بتانا ہوگا۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کیا دیر ہے اندھیر، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کیا دیر ہی دیر ہے، اندھیری اندھیر ہے؟ جی نہیں، نہ اللہ کیا، یہ ضرور ہے اللہ کیا دیر تو ہے، امتحان لیتا ہے وہ کہ دیکھیں مظلوم کتنی ہمت سے اپنے حقوق کے جد و جہد کرتے ہیں، مگر اندھیر نہیں ہے، وہ مظلوموں کو ضرور فتح عنایت کرتا ہے، انہیں پھل دیتا ہے فتح کا۔ جیسے اولاد رسول، نواسہ رسول، اولاد رسول، کربلا کے میدان میں یزید نے کاٹ ڈالی، معصوم بچوں کے تماچے لگا، ان کو ذبح کیا، آخر میں امام حسین نواسہ رسول جن کے کاندھے، جن کے گلے کو حضور چوما کرتے تھے، چوما، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے انہوں نے، لیکن آج 1400 سال گزر گئے، یزید کو اچھا کہنے والا کوئی ہے؟ لیکن آج حسین کی عظمت، ہمت، شجاعت، بہادری کو، حسین علیہ السلام، تم کو سلام، تم کو سلام، تم کو، تمہاری جرأت ہمت کی سلام۔ کوئی ہے یزید کو سلام کرنے والا؟ کوئی ہے چنگیز خان ہلاکو خان کو؟ فوجیوں میں دشمن نہیں تھا، نہ دشمن ہوں ملک کا، سچ بات کہتا ہوں۔ تم نے میرے بے گناہ بزرگ ڈاکٹر حسن ظفر عارف، جس نے 40 سال جامعہ کراچی میں ایز اے پروفیسر طلباء طالبات کو پڑھایا، علم کے زیور سے آراستہ کیا، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس نے کوئی جلوس نکالا تھا؟ اس نے کوئی جلوس نکالا تھا؟ کسی کو پتھر مارا تھا؟ صرف پریس کانفرنس کرنے گیا تھا نا، اس کو پکڑ کر 6 مہینے 71 سالہ پروفیسر کو تم نے جیل میں رکھا، مومن خان کو رکھا، اور تم نے ایک سابق جج جو فارمر جج بھی تھا، اب وکیل ہے ساتھ ہی ساتھ، تم نے اس کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا، گھر والوں کو تم نے دھمکیاں دی اور بچیوں کو تم نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور جو اسکرپٹ لکھا تھا تم نے، جو اسکرپٹ لکھا تھا کل 14 کو 1 ملین مارچ ہوگا، 1 مین شو تو تھا، ملین غائب تھا اس میں سے 1 مین شو تو تھا، ملین غائب تھے، گاڑیاں تھی پر خالی تھیں، رکشے تھے پر خالی تھے، ڈرائیور تھے بسوں کے اور رکشاؤں کے، ہاں وہ ضرور تھے، ان کا انکار میں نہیں کرتا۔ اور جتنے چرسی موالی، چور، اچکے، قاتل، بھتہ ہو، چائنا کٹنگ،
پارکوں پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، چھتیں بیچنے والے چوروں کو ہیرو بنا کے کون لایا؟ فوج لائی، ISI لائی۔ دانشور کدھر غائب ہے؟ کیوں نہیں بولتے کھل کے کہ کمالو گروپ اتنا پیسہ کہاں سے خرچ کر رہا ہے؟ یہ کیا؟ میں اگر پھر سخت زبان استعمال کروں گا تو پھر کہیں گے کہ صاحب یہ بڑی بری بات ہے۔ کیا آپ یہ صحافت، حق صحافت جو ہوتا ہے، جو آپ پر فرض ہے، وہ ادا کر رہے ہیں؟ آپ کبھی پوچھا آپ نے کہ کمالو تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ اتنے مکانات، بلیٹ پروف گاڑیاں یہ کہاں سے آئیں؟ اور پھر ISI نے اسکرپٹ لکھا 14 اگست کو 1 ملین مارچ نکالنا۔ ISI نے پیسے بھی دیے، اطلاعات کے مطابق 50 ارب روپے اب تک، کروڑ نہیں ارب، کمالو گروپ پہ ISI خرچ کر چکی ہے، اور 25 کروڑ ابھی کل کے جلسے کے لیے دیے۔ اطلاعات ہے میری، غلط ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی، بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ گھر خریدنا ہے یا یہ ٹافی خریدنی ہے تو فری میں دکان سے نہیں ملے گی، تو ڈیفینس میں گھر کیسے مل سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے عوام؟ بتائیے، بتاؤ نا، کچھ تو بتاؤ، ارے کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ نا۔ بارے واہ، تم لوگ بھی نہیں بتاتے ہو کچھ، تو پھر کون بتائے گا؟ تم تو بتاؤ کچھ۔ ہم کیا بتائیں؟ ہم کیا بتائیں اور کتنا بتائیں؟ کچھ آپ بھی بتائیے نا۔ بس پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ عزم ہے آج بھی جواں، ہمت ہے، حوصلہ ہے، بس ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے، ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں، ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ تم پوچھو، ارے تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں، ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ ساون آیا، ارے ساون آیا، ساون 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 آیا، لیکن اپنی قسمت میں برسات نہیں۔ ارے گونج رہی ہے کیوں شہنائی، گونج رہی ہے کیوں شہنائی، جب کوئی بارات نہیں۔ ارے تم پوچھو اور میں ISI کے راز نہ بتاؤں، میں فوج کے راز نہ بتاؤں، چودھری نثار کہے کہ بات کرنا غلط ہے، دشمنی ہے ملک سے،
یہ ملک کو لوٹے جائیں، کھائے جائیں، قتل عام کرتے جائیں، میرے لاپتہ ساتھیوں کو فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف بازیاب کراؤ، لاپتہ بلوچوں کو بازیاب کراؤ۔ گن بیٹل کے خلاف بلوچ غیور میدان میں آئیں گے اور پختونوں کو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کی سازش کیا ہے، فوج کو پیچھے رکھتے ہیں، پیرا ملٹری فورسز بنائی ہیں، پختونوں کی فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی اس کو بلوچستان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور رینجرز ان کو آگے رکھتے ہیں، اور پنجاب کی جو فوج ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ جب یہ مر جاتے ہیں تو خود ہتھیار ڈالنے سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، یا اگر پھنس جائیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو جنرل نیازی نے 1971 میں 16 دسمبر 1971 کو کیا تھا۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سچ میں بتاؤں گا، آپ کو حقوق دینے ہوں گے، آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا۔ سن لو، پنجاب کے بڑے بڑے دانشوروں، فوج کے ترجمان بننے والوں، کان کھول کے سن لو، اس دنیا میں 199 ممالک ہیں۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ کیا کہا؟ دنیا میں 199 ممالک 199 ممالک ہیں، ان میں 198 ممالک کی اپنی فوج ہے، اور ایک ملک ایسا ہے جس کے قبضے میں پاکستان ہے۔ پاکستان کی کوئی فوج نہیں ہے، فوج کا پاکستان ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ مشکل بات لگی؟ دنیا کے ہر ملک کی اپنی فوج ہوتی ہے، حکومت عوام کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن پورا پاکستان کی کوئی فوج نہیں ہے، فوج کا پاکستان ہے ہر جگہ۔ بینک ان کے، شوگر ملز ان کے، زمینیں جائیداد ان کی، کوکو کولا بنانے کی کمپنیاں ان کی، پاکولا بنانے کی کمپنیاں ان کی، شکر بنانے کی کمپنیاں ان کی، کپڑا بنانے کی کمپنیاں ان کی، اسلحہ بنانے کی کمپنیاں ان کی، مٹھائیاں بنانے کی، شربت بنانے کی، یعنی میں کس چیز کا نام لوں؟ مری بیوریج میں بیوریج جو ہوتا ہے مری میں، جہاں شراب بنتی ہے، کہ ہم غیر ملکوں کے لیے بناتے ہیں، قبضہ انہیں کا ہے محترم۔ کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کرنے اس لیے جاتے ہیں، یہ دیکھنے کہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ فوج کے لوگوں، بات کرنی ہوگی، ورنہ پاکستان کا نقشہ خود ہی بند کر دو تو بہتر ہے۔ آج کی، کل کی، 3 روز کی رپورٹیں پڑھ لو، 3 روز کی رپورٹیں پڑھ لو، 3 روز کی، جو دنیا میں یورپی یونین میں نشر ہوئی ہیں ڈیورنٹ لائن کے متعلق، اور امریکہ نے جو کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں ہم تعین کریں گے اور سرجیکل اسٹرائک کریں گے۔ جب 6 سال تک تم اسامہ بن لادن کو اپنے یہاں رکھو گے، تم ظفر عارف 71 سالہ پروفیسر کو، ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو 6 مہینے قید میں رکھو گے، 71 سالہ، اور معصوم انسان بچوں کے، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے قاتل، جگہ جگہ دھماکے کر کے ہزاروں ماں بہنوں، بزرگوں، بچوں، معصوم بچوں کو قتل کرنے والے قاتل کو ISI
سلیم صافی ISI کیسا ملتا جلتا ہے ISI سلیم صافی ISI سلیم صافی ISI سلیم صافی کیسا بنا کے لایا احسان اللہ احسان کو قاتلوں کو. اگر یہ پیغام میرا آرمی پبلک اسکول کی مائیں ان کے والدین ان کے والدوں نے ان کے سنا یا میرا پیغام سن رہے ہیں اور جو بچے شہید ہوئے ان کی بہنیں بھائی جو ہیں تم احسان اللہ احسان کو کبھی نہیں معاف کرنا اور اس فوج اور ISI کی کبھی تعریف نہیں کرنا. مشال کو انہوں نے قتل کیا. وہ قاتل جو تھا کونسلر وہ گرفتار ہوا جیل گیا پھر جیل سے نکال کے تھانے لائے فرار کرا دیا اس کو. پی ٹی آئی کا کونسلر تھا اور عمران خان بولتا ہے میں نے میرٹ پر IG انتظامیہ لگائی ہے میں نے KPK میں یہ کر دیا. یہ کیا تم نے کہ مشال کے قاتل کو بھگا دیا بیرون ملک فرار کرا دیا. شرم آنی چاہیے تمہیں. کچھ تیرے اندر اگر چودھری شجاعت چودھری نثار سوری معذرت کے ساتھ چودھری شجاعت سے بہت معذرت کیونکہ وہ پہلے ساتھ تھے نا تو وہ بھی ان کی گندی حرکتیں دیکھ کے علیحدہ ہو گئے. ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کو اس بہادری پر. انہوں نے چودھری نثار جیسے بد نیت بےہودہ جھوٹے عیار سفاک اور مکار آدمی سے چھٹکارا پا لیا. بولو کدھر ہے مشال کا قاتل؟ کدھر ہے آفتاب احمد شہید کا قاتل فاروق ستار؟ بتائے. شرم نہیں آتی فاروق ستار تم کو؟ اور تمہارے ساتھ جو بیٹھے ان کو شرم نہیں آتی؟ ذرا سی شرم نہیں آتی؟ قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا لا تعلقی کا اعلان کیا تم نے الطاف حسین سے. ہم الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ لا تعلقی کا اعلان کرو مگر ایک ایک چیز جو الطاف حسین سے وابستہ تھی. تمہاری الیکشن کیمپین میں آج تم MNA MP ہے یا پارلیمانی لیڈر بھی تھے میں نے توثیق کی تھی تو تم بنے. میں نے تقریریں کی تھی تمہارے لیے انتخابات کے لیے. میرے ساتھیوں نے میرے نام پر تمہارے پوسٹر بینرز لگائے تھے. اگر لا تعلق ہوئے ہو تو قائد کی سے منسوب ایک ایک جو امانت ہے اسے قائد کو لوٹاؤ. استعفے دو آج ہی. اگر غیرت قرآن اٹھا کے تم نے قسمیں کھائی تھیں قرآن کی مار پڑے گی تم پر تمہاری اولاد پر تمہارے خاندان پر. امانت واپس کرو جو تم نے ضبط کی ہے. کہ تم نے بڑے کہا مجھے سے کہ ہم لندن میں مقدمے کی پیسے نہیں بھیجیں گے یہ نہیں کریں گے خود مزے کریں گے عیاشیاں کریں گے آپس میں بانٹ لیں گے. بیٹا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. وہ وقت آئے گا جب تمہیں بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے. میرے پاکستان میں ساتھی اور مائیں بہنیں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو رہے ہیں جہاد کے لیے. اس بات کے لیے ظلم کے خلاف جہاد جبر کے خلاف جہاد ماورائے عدالت قتل کے خلاف جہاد. قتل کا بدلہ قتل. میں یہ اپیل نہیں کروں گا لیکن بتا رہا ہوں عوام کا جو فیصلہ ہوگا تو بھائی وہی میرا فیصلہ ہوگا. تو فوج
فوج کے لوگوں ذمہ دار ہو، تمہیں بات کرنی ہوگی. تم ایم کیو ایم کو توڑنے کے چکر میں، جس طرح مجیب کو توڑنے کے چکر میں تم نے ملک توڑ دیا، تم الطاف حسین کو توڑنے کے اور اس کے پارٹی میں گروپ بنانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دو، انشاءاللہ ملک ٹوٹ جائے گا، مگر الطاف حسین کی پارٹی اور اس کے چاہنے والے نہیں ٹوٹیں گے، نہیں ٹوٹیں گے، نہیں ٹوٹیں گے، نہیں ٹوٹیں گے. آمین ثم آمین. ہاں تو احسان اللہ احسان، سب گناہ معاف اللہ کا احسان ہے. کیا فوج کہتی ہے؟ وہ ISPR کا شہزادہ سلیم غفور نام ہے شاید اس کا. آصف. وہ ہاں یار، شہزادہ سلیم کون تھا؟ مغل شہزادہ کس کا تھا؟ تو یہ فوج کا شہزادہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو اٹکھیلیاں کرتا ہے یہ، انارکلی کا بھی نام بتا دوں؟ نہیں بتاؤں گا، چلو چھوڑو. دیوار میں چنوا دے گا اس کا باپ، اسی کی فوج، اس لیے انارکلی کو نہیں مرواؤں گا. ہاں یہ ضرور کہوں گا، نورین لغاری کے لیے کہا کہ وہ جا رہی تھی اڑانے کے لیے، وہ دہشت گرد نہیں، اس کا ذہن خراب کیا گیا تھا. ایم کیو ایم والے دہشت گرد ہیں، ان کا ذہن الطاف حسین نے خراب کیا. اچھا تو الطاف حسین کو بھی ہیرو بنا کے پیش کرو نا احسان اللہ احسان کی طرف سے. کیا نام ہے وہ، اسامہ بن لادن کو 6 سال تک جس طرح ہیرو بنا کر چھپا کے تم نے اپنی چھاونی میں رکھا، چھاونی کے سائے میں رکھا ہے، بولو. اب میں کراچی والوں سے ذرا مخاطب ہوتا ہوں، بہت ناراض ہوتے ہو، بہت شکایتیں کرتے ہو. میں اس سے پہلے کہ کراچی والوں سے بات کروں، آرمی پبلک اسکول والوں کے والدین، ماؤں بہنوں بھائیوں سے میں درخواست کر چکا ہوں. ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مشال کے والد کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آرمی پبلک اسکول کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور غریب فاٹا کے لوگ، بہت فاٹا کے لوگ غریب، مجھے معلوم ہے، ان کو ہمیشہ کشمیر میں 48 سے فوج ان کے ذریعے قتل عام کروا کے اپنے مقاصد استعمال اسلام کے نام پہ کرتی رہی ہے. اور اب بھی قبائلیوں پہ بمباری ہو رہی ہے تو مر رہے ہیں قبائلی غریب، اور احسان اللہ احسان زندہ رہتا ہے، لشکر جنگی کے لوگ زندہ رہتے ہیں، لال مسجد کے امام، ان کے لیے چودھری نثار کہتا ہے کہ وہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اس وقت کے استغفر اللہ. وہ لال مسجد کے امام ہی نہیں ہے بلکہ امام زمانہ ان کو بول دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پٹھا والو، میں تمہارے غم میں بھی شریک ہوں برابر کا، اور جو تمہارے قافلے گھر والے گھر سے بے گھر ہو کے اب بھی کیمپوں میں قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں اس پہ بھی بہت افسردہ ہوں. حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کا حق انہیں دلایا جائے. اور ان کو اسامہ بن لادن 6 سال تک نظر نہیں آیا، احسان اللہ نظر آیا، نورین لغاری نظر آئی تو وہ معصوم نظر آئے. سلیم صافی بولتا ہے یہ عسکری ونگ سے نہیں تھے، یہ تو میڈیا مینجمنٹ کے تھے، پڑھے لکھے تھے، شاعر ہیں، ادیب ہیں. تیری سلیم صحافی صحافت، زر صحافت کو میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور کیا کہوں. تیری تو میں ہر چیز کی، تیری تو میں جو تو کالم لکھتا اس کی بھی
مخالفت کرتا ہوں جھوٹا آدمی. میں سلیم صحافی کی پروڈیوسر سے کہوں گا کہ وہ فلم لگا کے میری تقریر کے بعد دکھائیں جو احسان اللہ احسان نے کلیم کیا ہم نے ایم کیو ایم کے جلسے میں فائرنگ کی، دھماکے کیے، وہاں لوگوں کو مارا، ہم نے ایم کیو ایم کے ایم پی ایس کو مارا، ساجد کو مارا، منظر امام کو مارا اور ہم ماریں گے. وہ کلیشن کوف لے کے بات کر رہا تھا سلیم صحافی، کوئی کلام لے کے کام نہیں کر رہا تھا. بے شرم، بے غیرت. اب کہو گے کیسی زبان استعمال کی، بے غیرت کہہ دیا. اور تو نے مجھے جو غدار بولا تو غدار ہے، الطاف حسین غدار نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے وطن بنایا تھا، تم ہمیں ختم کرو گے، خدا کی قسم یہ ملک ختم ہو جائے گا. ہم نہیں ختم ہوں گے، پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ختم نہیں ہوں گی. میری ماں بہنوں بزرگوں، اب میں آتا ہوں واپس کراچی والوں کی طرف. آپ لوگ ہم بھی تو الطاف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تائید یہ تو بڑی بے مانٹی کی ہے آپ نے. تائید ہم بھی تو یہاں کراچی کے لوگ کام کر رہے ہیں خطرات میں. پھر نوجوان بھائی دیکھیں ہم بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں حیدرآباد والوں کو، لیکن ہم بھی تو کتنی مشکلات میں کام کر رہے ہیں. ہم بھی آپ حیدرآباد والوں سے کم محبت نہیں کرتے. تو میں نے حیدرآباد والوں کو خراج تحسین پیش کیا تھا، اور حیدرآباد کو آج بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اپنے شہر حیدرآباد کی طرف سے ایک بات آج کہتا ہوں، حیدرآباد والوں پلیز پلیز، حیدرآباد والوں پلیز، برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا. تم پہ کراچی والوں نے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کل 14 تاریخ کو 1 ملین مارچ کا بائیکاٹ کر کے تمہارے جو تم نے کارنامہ نہلا پھینک کے کیا تھا، کراچی والوں نے دینا مار کر تم پر 1 پوائنٹ کی بازی کراچی لے گیا. واہ شاباش کراچی والوں، شاباش. ماں بہنوں بزرگوں بچوں کراچی والوں، کراچی کے شہریوں، سلام 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 سلام. شاباش شاباش. یہ حقوق نہیں دیں گے، یہ کبھی حقوق نہیں دیں گے. تمہاری اکثریت ہی کیوں نہ ہو مخلوط حکومت میں، یہ تمہارا وزیر اعظم کبھی نہیں بننے دیں گے. اس سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، ان تمام ناانصافیوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. تو حیدرآباد والوں اب آپ کے آئیں گے بھائی، آپ نے ارے یار بھائی، میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہارے لیے تمہاری تو یہ کہہ دیا نا میرا شہر حیدرآباد ہے. تو کراچی والے، میں نے پرائمری سیکنڈری کالج، پھر بی ایس سی کیا پری میڈیکل گروپ میں، پھر کراچی یونیورسٹی سے بی فارمیسی کیا میں نے. تو اتنے دن میں کراچی میں پڑھ کے وہی میں نے بنیاد رکھی ہے پی ایم سو کی. تو کراچی والے بھی محبت میں کم تو نہیں ہے نا. یہ بات اور ہے کہ حیدرآباد میرا شہر ہے، اب کراچی والے پھر جل جائیں گے. یار یہ لڑائی بند کرو. آپ سب الطاف بھائی کے ہیں، چاہے کراچی کے ہوں یا میر پرخاص کے ہوں یا سکر کے ہوں، نواب شاہ کے ہوں، سانگڑ کے ہوں، شہزاد پور کے ہوں، میر پرخاص کے ہوں، حیدرآباد کے ہوں، ٹنڈو ریار کے ہوں، ٹنڈو جام کے ہوں، ٹنڈو آدم کے ہوں، ایک ایک شہر کے ہوں، چھوٹے بڑے شہر کے ہوں، سب الطاف بھائی کے ہیں، سب الطاف بھائی کے ہیں، سب الطاف بھائی کے پیارے ہیں. میں اب آج کے اس پیغام کے توسط سے کچھ مہاجر نوجوانوں سے اپیل کر لوں. پہلا کام تو یہ ہے، تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو آج عہد کرو، فیل ہو جانا امتحان میں لیکن چیٹنگ نہیں کرنا، دل لگا کے پڑھنا،
تمہارے قائد نے جس طرح ٹیوشنیں پڑھا کے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ تاریخ کا جو مطالعہ کیا ہے، جو تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں اپنے لیکچرز میں، میں بھی چاہتا ہوں تم بھی ایسا بنو، لیکن نقل کرنے سے ایسے آدمی، چیٹنگ کرنے سے ایسا نہیں بنتا. تمہیں اچھے کردار کا، تہذیب کا، شائستگی کا علم بردار ہونا چاہیے. دل لگا کے پڑھو، دل لگا کے سوچ کے سمجھ کے پڑھو. نہیں سمجھ میں آئے کسی اور سے پوچھو، استاد سے پوچھو، استاد کبھی منع نہیں کرے گا. یا گھر میں محلے میں کوئی سمجھانے والا، اس سے سمجھو. پلیز دل لگا کے تعلیم حاصل کرو. اور سگریٹ، پان، گٹکا پہلے بھی کہہ چکا، یار خدا کے لیے ان سے پلیز 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 ان کو کھانا، یہ سب چیزیں چھوڑ دو پلیز پلیز، کسی طرح بھی چھوڑ دو. کوئی نشے میں نہیں پڑنا کبھی زندگی میں. ماں باپ کا ادب کرنا ہمیشہ، تو تڑاک سے بات نہیں کرنا، اور اساتذہ کا اکرام کرنا، احترام کرنا. باپ کا درجہ ہوتا ہے استادوں کا. فوج کی نظر میں استاد کا درجہ جیل بھیجنے کا ہوتا ہے. پاکستانی فوج، رینجرز، ISI، ان کی نظر میں استادوں کا درجہ جیل ہے. لیکن تہذیب یافتہ شائستہ قوموں کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا. یہ اصول شرفائے پنجاب کا ہے جو حکومت کر رہے ہیں 1947 سے. فوجیوں بات کرنی ہے تو بلوچوں سے بھی بات کرو، مہاجروں سے بھی بات کرو، پختونوں سے بھی بات کرو. ڈیورنٹ لائن کا معاملہ تمہارا گولہ بارود اور ایٹم بم نہیں کر سکتا کچھ. روز انڈیا سرحد کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو. کتنے ایٹم بم ہے تمہارے پاس؟ مارو نا، ارے لڑو نا انڈیا سے. لڑتے کیوں نہیں ہو؟ صرف گیدڑ بھبکیاں سلطان راہی کی طرف، چودھری ساڑی بات سنو چودھری. میں تینوں دسیا تو مینوں بہن نو ہوا کر لیا سی. یہ میری غیرت کا سوال ہے. میری بہن کا دوپٹہ واپس کر دے چودھری، ورنہ پھر لڑنے کے لیے اور انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جا. یہ گیدڑ بھبکیاں نہیں چلیں گی. یہ دوپٹہ ہی مانگتے رہیں گے، بہن کو کبھی نہیں مانگیں گے. دوسری بات یہ ہے، زبان خراب ہو رہی ہے مہاجروں کی، نوجوانوں کی. میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. زبان سیکھو، اپنی تہذیب تمہاری ہے، اپنی زبان سیکھو، تلفظ صحیح ادا کرو. اور کراچی کے مسائل، پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، ڈرینیج کا مسئلہ، یہ مسئلے ختم ہوں گے جب ملک سے پاکستان کی بھی جب فوج ہوگی، یعنی عوام کی حکومت ہوگی. عوام کی حکومت کیسے ہوتی ہے؟ آؤ برطانیہ دیکھو، امریکہ دیکھو، یورپ کے تمام ممالک دیکھ لو. وہاں پہ اسمبلی بھی ہوتی ہے، کانگریس بھی ہوتی ہے، سینٹ بھی ہوتی ہے، اپر ہاؤس بھی ہوتا ہے، لوئر ہاؤس بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں سارا نظام علاقے کے لوگ، لوکل کاؤنسل، لوکل باڈیز، شہری حکومتیں چلاتی ہیں، میئرز چلاتے ہیں.
काउंसलर चलाते हैं, काउंसिल चलाती हैं। वजीर आला और गवर्नर खाली नहीं चलाते, और गवर्नर का भी इन इलाकों में इंतखाब होता है। मैं तफसील किसी और लेक्चर में बताऊंगा। तो मेरी माँ बहनों साथियों, इन बुराइयों से बचो। ये मसले जो है कि इलेक्ट्रिक का हो, पानी का हो, सेवरेज का हो, और हजारों मसाइल हैं। 70% हिस्सा कराची से लेते हैं और वापस 7% भी कराची पे खर्च नहीं करते। इस किस्म का निजाम गैर मुनसिफाना वो मुल्कों को के लोगों को दीगर कौमियतों को जोड़ता नहीं है, बल्कि तोड़कर अलग अलग कर देता है। ऐसा मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी अपील करता हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन के सरबराहान से अपील करता हूँ, महाजरों का कत्लेआम हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। उठाएं आप लोग, हमारी तरफ से मुकदमा दायर करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जितने गवाह कहेंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जिनके बच्चे लापता किए पाकिस्तान की फौज, ISI, रेंजर्स, FC ने, पुलिस ने, और आजकल है वो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। एक नया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बन गया है, जो टेररिस्टों से तो कोई काउंटर नहीं करता, मगर गरीबों को पकड़ पकड़ के उनसे काउंटर करके उनसे भत्ता लेता है। ये मुकदमा है, सारी जिंदगी तुम्हारा बेटा जेल में सड़ेगा। ये रेंजर्स वाले रिश्वत ले रहे हैं, खुदा की कसम, मेरे पास गवाह है। लेकिन सुमोटो एक्शन कौन लेगा? लापता बलोचों के लोग सुप्रीम कोर्ट के आगे भीख मांगते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। गधे के ऊपर, भैंस के ऊपर, मुर्गे के ऊपर, मुर्गी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेती है। 2 बोतलें किसी के पास से शराब निकले तो ले लेती है। लेकिन जिनके घरों में बार बनी हुई है, बार घरों में, वहां जाके तो खुद पीते हैं ये। और गालिब ने कहा है ना, क्या मैं वाइस की बात करूं, जब मैं खाने से निकल रहा था तो वाइस में खाने में दाखिल हो रहा था। देख लीजिएगा, आपको ये शेर बड़ा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो सब होगा, नौकरी भी होगी, पानी भी होगा, बिजली भी होगी, गैस भी होगी, और आपकी छतों पे, आपके महल्लों पे, आपके पार्कों पर कोई कब्जा करने वाला नहीं होगा। मेरे साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आप भी कोशिश करें अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। आगे मुकाबला सख्त है, आगे मुकाबला सख्त है। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? हजारों हैं परेशानियां, मुसीबतें, क्या क्या दिखाऊं? तो बात करो, डायलॉग करो, डायलॉग। नेल्सन मंडेला दुनिया में इनकलाबी हीरो समझा जाता है, और समझना भी चाहिए। 27 साल जेल में गुजार दिए। मैं उसके मुकाबले की बात नहीं कर रहा, मतलब 26-27 साल मुझे भी
جلا وطنی میں ہو گئے ہیں، اور جیل سے پوری زندگی ہوتی ہے جلا وطنی کی. اپنے پیاروں سے دور رہنے کا کار وہی جانے جو اپنے پیاروں کا کب تو وہی جانے جس کے پیارے مارے گئے ہوں. بلال مشال کے گھر والوں سے پوچھو، آرمی پبلک اسکول کے بچوں سے پوچھو، ان کے والدین پہ آج تک کیا گزر رہی ہے. تو میری ماؤں، میری بہنوں، تحریکی ساتھیوں، آپ لوگ جو ہے وہ ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں. انشاءاللہ خدا نے یقین دلایا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آنے کے لیے بے شک اور باطل جانے مٹنے کے لیے ہے. میرے بھائیوں، میں عوام سے بھی کہتا ہوں، اے عوام، ہمارا تنظیمی سٹرکچر 90 پہ تالا، اور جہادیوں کے لیے سارے لگے ہوئے تالے کھول کر مشال کے قاتلوں کو بھگا دیا. اسی فوج ISI نے، PTI انہی کی ہے، کمالو انہی کا ہے، حقیقی انہی کی ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر ہمت، حوصلہ اور یقین کامل رکھیں، جد و جہد جاری رکھیں. آپ بھی کریں، لیکن کیونکہ آپ کو جانتے ہیں تو میں شہریوں سے کہتا ہوں کہ میرے اسیر ساتھی جیلوں میں پڑے ہیں. میں وکلا سے کہتا ہوں، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو کراچی کے وکلا ہیں، حیدرآباد کے اسیروں کے مقدمات چلانے کے لیے ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں. خدا رہا ہے وکیلوں کراچی کے جو غیرت مند ہے، جن کی اولاد ہے، ان کے مقدمے لڑو، پلیز ان کے مقدمے لڑو. جو وکلا MQM کے کام کر رہے ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسیروں کو سلام پیش کرتا ہوں. میں جو اسیروں کے جو اہل خانہ ہیں، شہیدوں کے لواحقین اور اسیروں کے اہل خانہ، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، ان سب کو برداشت صبر کرنے پر انہیں سلام تحسین پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، میری ماں، میری بہن، میری ماں، میری بہن، آپ دعا کیجئے. اور شہریوں، تم جاؤ جیل میں، MQM کے ساتھیوں کو راشن پہنچاؤ، کپڑے پہنچاؤ، کھانا پہنچاؤ، ان کی ضروریات زندگی کا ہر سامان پہنچاؤ. باقی میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. پھر آپ سے باتیں آئندہ ہوں گی. تو کراچی والوں، نہ تم حیدرآباد والوں سے جلنا، اور حیدرآباد والوں آپ کراچی والوں سے نہ جلے. سب الطاف بھائی کے ہیں. کراچی والے حیدرآباد والے، حیدرآباد والے کراچی والے، اور لڑائی ختم، بے ایمان ٹی بھی ختم. تو میں تمام شہید جو اب تک ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت میں. اللہ انہیں شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے کربلا کے آس پاس ان شہیدوں کو جگہ دے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی. دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ میں. چودھری نثار سن لے کان کھول کے، تو بھی آئے گا ایک دن انشاءاللہ. کٹہرے کے اندر فکر نہیں کر. پھر تیری فرمائشیں وہاں پوری کریں گے، ٹھیک ہے.
او آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر، آج بھی دل شکست نہ سمجھے زمانہ، ہمیں اپنی ہمت ہے سینہ سپر، آج بھی نعرہ مہاجر جیے مہاجر نعرہ مہاجر جیے صدا جی صدا جیے، صدا جیے، صدا جیے، آمین ثم آمین، بزرگان دین کے صدقے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، صدا جیے، صدا جیے، ایم کیو ایم صدا جیے، ایم کیو ایم صدا جیے، آمین ثم آمین۔ میرے پیاروں، میرا پیار قبول کیجئے، سلام قبول کیجئے، اجازت، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔